السلام علیکم۔ میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فارماسسٹ امین شاہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے بروفن ٹیبلٹ کے بارے میں، جس کا جینرک نیم ہے آئبو پروفن۔ بروفن یعنی آئبو پروفن کیا ہے؟ یہ کس طرح اپنا اثر دکھاتی ہے؟ یہ کن کن بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اس کے فائدے کون کون سے ہیں؟ نقصانات کون کون سے ہیں؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میڈیسنز کے بارے میں، مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویورز، بروفن یعنی آئبو پروفن کا شمار ادویات کے انسیڈ گروپ میں ہوتا ہے اور یہ ایک درد رفع کرنے والی دوا کے طور پر مشہور ہے۔ زیادہ تر ممالک میں اس کے حصول کے لیے ڈاکٹر کے نسخے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ دوا 1969 میں متعارف کروائی گئی اور آج تک اس کا استعمال عام ہے۔ ویورز، آئبو پروفن جسم میں موجود کوکس انزائم کے عمل کو روکتی ہے، جس سے پروسٹاگلینڈنز بننے کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ پروسٹاگلینڈنز جسم میں درد کے احساس اور سوزش جیسے عوامل پر اثر انداز ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے بننے کے عمل میں آنے والی رکاوٹ سے درد اور سوزش میں کمی آنے لگتی ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، ہائپوتیلیمس کہلاتا ہے۔ آئبو پروفن اس حصے پر اثر انداز ہو کر جسم کے درجہ حرارت کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے، چنانچہ اس دوا کو بخار کی کیفیت میں بخار کم کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ ویورز، آئبو پروفن کا استعمال ان کیفیات میں نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اگر آپ آئبو پروفن دوا یا اس کے اجزاء سے حساسیت یعنی الرجی رکھتے ہو، اگر آپ کو خون بہنے سے متعلق کوئی عارضہ لاحق ہو، اگر آپ ہڈیوں کے کینسر میں استعمال ہونے والی دوا میفامورٹائڈ استعمال کر رہے ہو، اگر آپ کو معدے میں زخم السر ہے یا معدے یا آنتوں سے خون بہتا ہو، حمل کے آخری 3 مہینوں میں بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو جگر، گردے یا دل کا شدید عارضہ لاحق ہو، اگر آپ دمے کے مریض ہیں اور آئبو پروفن آپ کی بیماری کی علامات میں شدت لاتی ہو۔ آئبو پروفن چونکہ پلیٹلیٹس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے اس کا استعمال ڈینگی بخار میں کرنا نامناسب خیال کیا جاتا ہے۔ آئبو پروفن کے استعمال سے معدے اور آنتوں کی اندرونی سطح کو نقصان پہنچ سکتا ہے، چنانچہ اندرونی طور پر خون بہنا ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ ان ساری کیفیات کی صورت میں آئبو پروفن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں بروفن یعنی آئبو پروفن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ آئبو پروفن کے استعمال سے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں: متلی یا الٹی ہونا، قبض یا پیچس ہونا، بدہضمی کی شکایت، سر درد یا سر چکرانا، معدے میں سوزش ہونا، معدے کا السر، دمے کی کیفیت بگڑ جانا، کالے رنگ کا پاخانہ آنا وغیرہ وغیرہ۔ آئبو پروفن ماں کے دودھ میں سے خارج ہو سکتی ہے، لہٰذا بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں اس کا استعمال احتیاط سے کریں۔ کچھ لوگوں کو آئبو پروفن کے استعمال سے غنودگی یا تکن کا احساس ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ
आइबुप्रोफिन के इस्तेमाल के दौरान ड्राइविंग या कोई भी ऐसा काम जिसमें मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत हो, एहतियात से करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह मेडिसिन्स के बारे में, मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा चैनल मेडिसिन की दुनिया ज़रूर सब्सक्राइब करें।